ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ بات ہی یہاں سے شروع کی گئی۔ زندگی کے تمام مراحل انسان کے مختلف وعدوں اور معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا بہت بڑی تاکید ہے اہل ایمان کے لیے کہ جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدوں کی، اپنی بندشوں کی پوری پابندی کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے، الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم جو کہ ابھی تمہیں بتائے جائیں گے، غیر محلی الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال مت کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اور اہل ایمان اللہ کے شعائر کی، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو، یعنی ہر وہ چیز جو کسی مسلک، عقیدے، فکر و عمل یا کسی کی نمائندگی کرتی ہو وہ شاعر کہلاتی ہے۔ ہم کعبۃ اللہ دیکھتے ہیں، صفا مروہ دیکھتے ہیں، صحیح کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شاعر اللہ ہے۔ ان سب کو دیکھ کے آدمی فوراً پہچانا جائے گا یہ مسلمان ہے۔ اگر کسی گلے میں سلیب دیکھیں گے یا کسی عمارت پہ سلیب نظر آئے گی، گھنٹہ بجتا ہوا نظر آئے گا، فوراً پہچان لیں گے یہ عیسائیوں کا مرکز۔ کہیں زنار ہوگا، بودی رکھے ہوئے کوئی شخص ملے گا، وہ کیا گیرو ہوتا ہے وہ لگا ہوا یا ٹیکا سا، اسے آپ دیکھیں گے فوراً پہچان جائیں گے یہ ہندو ہیں، یہ اپنے اپنے مذہب کے شاعر ہیں۔ تو اللہ کے شاعر، اگر کوئی شخص نماز کا خدا نہ خواستہ مذاق اڑائے یا اس قسم کی چیزیں، تو یہ اللہ کے شاعر جو ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو۔ ولل شہر الحرام، اور نہ ہی جو ہے وہ حرام مہینوں کو حلال کر لو۔ ولل ہدیہ ولل قلائد، اور نہ ہی وہ جانور جو ہدی کے جانور جن کے گلے میں جب کسی جانور کو قربانی کے لیے مقرر کرتے تھے تو مخصوص پٹا انہیں پہنا دیتے تھے جس سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ تو ایسے جانور پر بھی ہاتھ مت ڈالو، دست درازی مت کرو۔ ولل قلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کو چھیڑو جنہوں نے قصد کیا ہو بیت الحرام جانے کا، یعنی حجاج۔ یہ آمین کا لفظ ہے، ارادہ کرنے والے، جنہوں نے ارادہ کیا ہو بیت الحرام کا یعنی حج کرنے کا۔ اسی سے لفظ بنا ہے امت، امہ وہ گروہ جن کا مقصد ایک ہو۔ ہم مقصد لوگ، مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قیامت تک لے کر کے چل، شہادت علی الناس، لوگوں پر اتمام حجت کرنا۔ اس اعتبار سے یہ ہم مقصد لوگوں کا گروپ ہے، یہ امت ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا جو مقصد حضور کی زندگی کا تھا وہی مقصد مسلمان کی زندگی کا ہے اگر واقعتاً وہ مومن۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو لوگ اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں جا رہے ہیں بیت حرام کی طرف۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، فَاسْتَادُوا، تو پھر تمہیں اجازت ہے شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا تو ان پر تمہارا غصہ تمہیں مشتعل نہ کر دے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم بھی ان کے مقابلے میں جو ہے وہ مسجد حرام سے روکنا شروع کرو۔ ان تعتدوا، ان پر زیادتی مت کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کام میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ حرمت علیکم، وہ کہا گیا تھا کہ تمہیں آگے چل کے نام بتائے جائیں گے کہ کون کون سے جانور یا کس حالت میں جانور حرام ہیں۔
اب وہ تفصیل آ رہی ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلی شے کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا مردار، اب چاہے وہ ادروائز حلال جانور بھی کیوں نہ ہو، بکرا بکری یا جو بھی ہے، اگر وہ مردار ہے، طبعی موت مر گیا تو وہ حرام ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، بہتا ہوا خون اور خنزیر یعنی سور، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایسا جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو یا بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کر دیا گیا ہو۔ والمنخنقہ، وہ جو گلا گھٹ کے مر جائے، یہ مختلف صورتیں ہیں موت کی جو کہ مردار جانور کی صورتحال ہے۔ والموقوذہ، وہ جو چوٹ کھا کر کے مر جائے۔ والمتردیہ، جو بلندی سے گر کے مر جائے۔ والنتیحہ، جو ٹکر کھا کر کے مر جائے، بعض دفعہ جانور لڑ پڑتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ختم ہو گئے۔ وما اکل السبع، اور ایسا جانور جسے کوئی جانور پھاڑ کھائے، کسی بھیڑی نے حملہ کر دیا، شیر نے حملہ کر دیا یا چیتے نے حملہ کر دیا اور جانور زخمی ہو کے مر گیا تو وہ حرام ہے، لیکن اگر اس میں زندگی واقع ہے، الا ما زکیتم، یہاں ایک استثناء دے دی گئی، سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر لو زندہ پا کر کے، ابھی اس میں زندگی ہے، سانس چل رہے ہیں، جانور زخمی کر گیا، اتنا حصہ پھر کاٹ دیا جائے گا جو جانور نے جہاں منہ مارا تھا اور اسے ذبح کر لیا پہلے اسے، تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور ایسا جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، کسی استھان پر یا آستانے پر، اس زمانے میں تو بتوں کے آستانے زیادہ مشہور ہیں، آج کل اور بہت سارے آستانے اور استھان ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو۔ یہ قرآن اندازی کرتے تھے قسمت معلوم کرنے کے لیے تیروں کے سے، قریش کے ہاں جو ہے، اور اس کے لیے انہیں خاص طور پر ایک بت تھا حبل نامی، وہ خاص طور پر مقرر کیا ہوا تھا، اور مختلف تیروں پر مختلف چیزیں لکھی ہوا کرتے ہیں، جسے ہم فالگیری کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ طوطا اور لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان سے اس قسم کے وہ لفافے نکلوا کے، اور اس پہ جو پھر تحریر ایسی ہوتی ہے زومانی قسم کی، جس میں وہ اچھا برایا سارا کچھ ملا کر کے نہ کچھ ایسی بات لکھی ہوتی ہے جو سب پہ منطبق ہو جاتی ہے، اور سارے لفافے آپ کھولیں گے تو اسی قسم کی تحریریں ہوں گی سبھی کی سب۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، الو بنانے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ان پر یقین کرنا اور اس قسم کے کام جو ہیں وہ عقیدے کے طور پر اختیار کر کے ان پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے ایک قسم کا، اسے یہاں حرام قرار دیا گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے حالات معلوم کرو۔ اس میں مشرکانہ فالگیری، یہ ستارہ پرستی جو ہمارے ہاں چلتی ہے، مختلف جو جسے ہاروسکوپ ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہ بھی سارے جو معاملات ہیں اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر واقعی ایمان کی رمق ہے تو اس قسم کی چیزوں کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کوئی نہ کوئی وہم و گمان پھر ذہن میں ضرور راسخ ہوتا ہے، انسان کمزور ہے اس اعتبار سے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ذالکم فسق، یہ سب اعمال جو ہیں اللہ فرماتا ہے یہ نافرمانی ہے میری۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے مسلمانوں آج کافروں کو تمہارے دین سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، وہ مایوس ہو گئے کہ اب ان کا کوئی حال نہیں، اب اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ فلا تخشوہم، تو ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وخشون، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اس نعمت کا اتمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، ہاں اگر کوئی مجبور ہو کر بھوک ایسی ہو، یعنی کہ جس سے اندیشہ ہو کہ اس بھوک میں مر جاؤں گا، اب میرے لیے کچھ چارہ نہیں ہے، میری زندگی اختتام پذیر ہو جائے گی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی حرام کھا لیتا ہے، ان چیزوں میں سے کھا لیتا ہے، تو فإن اللہ، وہ پھر گناہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دو چیزیں قرآن عائد کرتا ہے، ایک تو جان بوجھ کے اس چیز کی کھانے کی طرف میلان نہ ہو انسان کا، اور دوسرا یہ کہ اس کی عادت نہ بن جائے، وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر ایک بوٹی کھانے سے یا ایک گھونٹ کسی حرام شے کے پینے سے جان اس کی بچ جاتی ہے، تو دوسرا گھونٹ پیے گا
تو وہ گویا کہ اس ضرورت کے تحت، اس استثناء کے تحت نہیں پیے گا، اب وہ کچھ ذائقہ لے کر کے پیے گا، وہ دوسرا گھونٹ گویا کہ حرام ہوگا پھر، اتنا جتنا کہ جان بچا جائے۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے سوال پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت امت پہ فضل و کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے نیگیٹو لسٹ دے دی۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی ہر چیز کے لیے جواز تلاش کرو یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ ہوتی تو ایک مصیبت پڑ جاتی، ہر جگہ سے فتوے لینے پڑتے، یہ ہرن حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ فلاں چیز حلال ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی چیزوں کو شکار کر کے ہم کھاتے ہیں، کہیں کوئی جو ہے وہ مرغابیاں پکڑ رہا ہے، کوئی کچھ شکار کر رہا ہے، طرح طرح کے جو ہیں وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں حلال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم و فضل فرمایا، جو پکی ٹھکی حرام تھیں واضح وہ سامنے رکھ دی گئیں کہ یہ تو ہرگز استعمال نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ہے مباحات کا دائرہ ہے، وہ سب حلال ہیں، بس صرف یہ ہے کہ کہاں انسان کیا جو ہے وہ کراہت کا پہلو تو نہیں ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ تو نہیں ہے، تو اس میں آ کر کے کچھ پابندیاں وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی گئیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور وہ شکاری جانور جن کو تم نے سدھایا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اور جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، وہ جس جانور کو فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو وہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھیں، ان کو بھی تم کھا سکتے ہو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لیکن ان پر بھی اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یعنی کتوں کے ذریعے سے بھی شکار ہوتا ہے، اس قسم کے جانوروں سے جو ہے، لیکن اگر اس نے اس میں منہ مار لیا تو جان لے پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کے لیے نہیں پکڑا۔ عموماً کتا یہ کرتا ہے کہ وہ گھیر لیتا ہے شکار کو، کسی طرح بھاگنے نہیں دیتا، اور شکاری پہنچ کے اسے پھر شکار کر لیتا ہے، اس پہ پھر وہ ذبح کر کے چھری پھیر لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کتا جو ہے اسے اپنے اگر شدید بھوک لگی ہے تو آخر جانور ہے، تو وہ خود منہ مار کے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے پکڑا، اب وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کی بھی بہت سی جو ہے پھر تفصیلات ہیں، وہ آپ کو فقہ کی کتاب میں مل جائیں گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، جان لو کہ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن اللہ نے تمام چیزیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے خاندانی محفوظ عورتیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اگر وہ یعنی کہ اہل ایمان میں کے گروہ سے ہوں تب بھی، یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی کتابیہ عورت بھی ہے، اس سے بھی نکاح تم کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، شرط یہ کہ ان کے مہر انہیں جو ہے وہ ادا کرو، محسنین، خاندان بسانے کے لیے، گھرستی کے لیے، غیر مسافہین، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے جو ہے وہ عشق و پیچا کا معاملہ کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جان لو جس کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا، فقط حبط عملہ، اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو کر اٹھے گا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اب اہل کتاب سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن پہلے یہ جانچ لو، پرکھ لو اپنے آپ کو، کیا تم اسے اپنے ایسے کنٹرول میں رکھ سکو گے کہ وہ اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے مطابق تمہاری اولاد کو اس میں انوالو نہ کر لیں۔ اگر ذرہ برابر بھی اندیشہ ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا اور میرے بس سے باہر نکل سکتی ہے، تو گویا پھر حبوط اعمال کا اندیشہ رہے گا۔ اگر اولاد کافر ہو گئی، اس بیوی کے پیچھے چل کے وہ عیسائی ہو گئی یا یہودی ہو گئی یا کیسا معاملہ ہو گیا، تو گویا اس کی ذمہ داری پھر اس مرد پہ ہے جس نے اس عورت سے نکاح کیا تھا۔ وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکا، اور یہ اس کے ایمان کے منافی چلا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اگرچہ اجازت دے دی گئی، لیکن بہت بڑی بات سامنے رکھ لی گئی کہ پہلے اپنے آپ کو ذرا تول لو
کیا یہ کر سکو گے، اس کی حفاظت کر سکو گے اپنے دین اور ایمان کی، اپنے اولاد کے دین اور ایمان کی؟ اب احکام کا سلسلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے بازو بھی دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں پہ مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے 4 فرائض جسے ہم کہتے ہیں، چہرے کو دھونا، کونیوں تک بازو کو دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو دھونا۔ یہاں ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ ارجلکم جو ہے وہ لام کی زیر کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پاؤں کا بھی پھر مسح، اس کا تعلق پچھلے سے وامسحوا برؤوسکم کے ساتھ ہو جائے گا کہ پاؤں کا بھی مسح کر لیا کر، تو لہٰذا وہ پاؤں دھوتے نہیں، وہ مسح کرنے پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک وہ نکالی ہوئی ہے یہاں سے، لیکن ہمارے لیے ہمارے فقہا کا اجماع ہے کہ پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک یہ فرض ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر جنابت کی حالت ہو تو پھر پورے کا پورا نہا کر پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر مرض ہے، کوئی بیماری ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر پانی اسے میسر نہیں ہوا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر وہ ارادہ کرے پاک مٹی کا، یعنی تیمم کر لیا کرے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور اسے اپنے چہرے پر مسح کرے، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں پر بھی مسح کر لیا کرے۔ یہ جو ہے وہ چہرے پر اس طرح سے مسح کر لینا، اور ہاتھوں پر جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ مسح کر لینا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کے لفظ معنی تو ہے ارادہ کرنا۔ صعید کہتے ہیں مٹی کو، اور طیب پاک، اور اس میں جہاں ہلکا سا گردہ موجود ہو، مطلب جیسے یہ میز ہے اور اس پہ گردہ پڑ گیا ہے تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرض محال پانی کی ایسی قلت ہو جائے کہ پانی ہے ہی نہیں، اب نماز تو پڑھنی ہے۔ اور اس میں ایک آگے الفاظ آ رہے ہیں، لیکن پہلے سمجھ لیجئے کہ انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھلا مٹی سے اس طرح چھو لینے سے انسان فرض کیجئے ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، پانی نہیں میسر، اب فرض نمازوں کا وقت جا رہا ہے، کیا کرے؟ تو اجازت دی گئی تیمم کرو، نماز پڑھ لو۔ تو بظاہر تو گندگی ساری ساتھ لگی ہوئی ہے، تو پاکیزہ کیسے ہو گئے مٹی لگنے سے؟ یہ بڑا ایک نفسیاتی سا پہلو ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت کا آ جانا وہ انسان کے اندر ایک احساس اجاگر کرتا ہے پاکیزگی کا۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح سے تم مسح کر لو اور نماز پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے، لہٰذا انسان پہ بے دھڑک اللہ کی اجازت کو سمجھتے ہوئے ایک اسے نفسیاتی طور پر ذہن میں ایک اطمینان جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور جب جیسے پانی ملے تو پھر تم پاک ہو جاؤ، پانی استعمال کر کے پاکیزگی کا جو پراپر وے ہے اسے استعمال کرو۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو اس وقت تک وہ احساس پاکیزگی انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کی اجازت کے ذریعے سے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، تمہارے اندر پاکیزگی کا احساس پیدا کر دے، اور اپنی نعمت تم پر جو ہے وہ مکمل کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس نعمت کو بھی تم یاد رکھو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد و پیمان کو نہ بھولو جو تم سے لیا گیا ہے، یعنی اس قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب کہ تم نے کہا تھا سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ کلمہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ جب میں نے گواہی دی تو میں نے یہ قبول کیا کہ وہ معبود ہے، مجھے اس کی بندگی کرنا ہے۔ بندگی کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ گویا کہ میں نے اس کلمے کے ذریعے سے ایک میثاق، ایک عہد اللہ سے باندھ لیا کہ اللہ میں تیری بندگی کروں گا، اور میں تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تیرے بندے ہیں، جو رسول ہیں، ان کی بھی اطاعت کروں گا۔ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت آپ کی وساطت سے ہوتی ہے، آپ کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ سے محبت اور اطاعت کا بندھن جو ہے وہ اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت کا بندھن ہے۔ تو گویا سمعنا و اطعنا، سنوں گا اور اطاعت کروں گا، یہ میرا
اللہ سے پختہ عہد ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور جان لو اللہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے اس کے علمبردار عدل و انصاف کے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھو کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا غصے میں نہ لے آئے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ اعدلو، زور ہے اس میں، ہر صورت میں عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی جو ہے وہ تقوی کے بالکل قریب طرز عمل ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے جو نیک طرز عمل اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا اور انہیں بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہوں گے جہنم میں جانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کے متعلق بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے متعلق ہے، اور بہت سو کی رائے یہ ہے کہ سورہ احزاب کے بعد کے حالات کا ذکر ہے، واللہ عالم۔ لیکن اکثر مقصود آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی تم پر کیا تھا، کہ جب ایک گروہ نے تم پر ارادہ کر لیا تھا دست درازی کا، حملہ کرنے کا یا تمہیں دبانے کا، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان پر اٹھنے سے روک دیے۔ لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ غزوہ حدیبیہ میں جی یہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، صلح ہو گئی۔ جنگ ہوتی تو ظاہر ہے ان کے ہاتھ مسلمانوں پر اٹھتے، مسلمانوں کے ہاتھ ان پر اٹھتے، اور غزوہ احزاب کے بعد ویسے ہی ٹیبل ٹرن ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ آج کے بعد کفار تم پہ چڑھائی کر کے نہیں آئیں گے، اب ہم ان کے خلاف اقدام کریں گے۔ گویا اللہ نے ان کے سب کے ہاتھ روک دیے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے سے۔ تو دونوں کا الفاظ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں کی طرف مفہوم۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب پھر کچھ تذکرہ ہے اہل کتاب کا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور ان پر 12 نقیب مقرر کیے تھے، ہر گروہ کا ایک سردار۔ وقال اللہ انی معکم، اور ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور ہمارے رسولوں پر ایمان رکھو گے، وعزرتموہم وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور ان کی مدد کرو گے، ان کی عزت و احترام کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانہار، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کی روش اختیار کی، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے تو ہدایت کا رستہ کھو دیا، سیدھا رستہ اس نے ضائع کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چنانچہ اس میثاق کے توڑنے کی پاداش میں، اس عہد کو توڑنے کی پاداش میں، لَأَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کیا ہوتی؟ اپنی رحمت سے دور کر دینا، تو ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کے الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہیں جو تعلیم دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا ہے، بھول گئے انہیں اللہ نے کیا کیا ہدایت دی تھی، کیا جسے زندگی گزارنی ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اب تمہیں کسی نہ کسی کی خیانت کا جو ہے روزانہ پتہ چلتا رہتا ہے، الا قلیلا منہم، سوائے ان کے جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس عیب سے بچے ہوں۔ فاعف عنہم، تو جب یہ اس حال میں پہنچ چکے ہیں اور شرارتوں پہ شرارتیں کیے جا رہے ہیں، تو بڑی اہم ہدایت ہے کہ ابھی تھوڑا سا ان سے ہاتھ کھینچ کے رکھیے، ابھی وقت نہیں آیا کہ سخت قدم ان کے خلاف اٹھایا جائے، لہٰذا انہیں ابھی معاف کیجئے، ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور اسی طرح ہم نے نصارہ سے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہلانا شروع کیا، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی عہد لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، چنانچہ انہیں بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ یہ آج بظاہر نظر آتے ہیں یہود و نصارہ شیر و شکر، لیکن بالخصوص جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے ہی رہے ہیں، اور اتنی خون ریزی ان کے درمیان ہوئی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یورپ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ اتنی خون ریزی ہے، بے تحاشا جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف رہے، اور اندر آج بھی ہیں۔ یہ بظاہر دوستی ہے مفادات کی، دل ان کے کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح طور پر پیشین گوئی ہے، اور اللہ کی بات کہی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کیا کاریگریاں تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اہل کتاب اب ہمارے رسول آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں، جن میں تم نے تحریف کر لی ہے، وہ حقائق تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں جن کی تم پردہ پوشی کیا کرتے تھے، چھپا کر کے رکھتے تھے، اور ابھی بہت سی تمہاری باتوں سے وہ درگزر بھی کر جاتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تمہارے پاس آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی، نور اور کتاب مبین۔ یہ مقام ہے جس سے نور سے مراد جو ہے وہ بہت سے مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لی ہے، اور لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، تبع رضوانہ ہو، اور سبل السلام جو سلامتی کے طریقے بتاتے ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ روشنی ہے، یہ کتاب مبین جو ہے یہ گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے آتی ہے بِإِذْنِهِ ہی اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے یا خدا ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان سے کہو اگر اللہ یہ چاہے، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، وہ امہ و من فی الارض جمیعا، اور تمام دنیا کی مخلوقات کو وہ ہلاک کر دے، تو کون ہے جو اس ارادے سے اللہ کو روک سکتا ہے؟ یعنی کیسے کہتے ہو جو الہ ہے اسے موت تو آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تو الحی ہے، القیوم ہے، اسی کے تھامے ہوئے پوری کائنات کا وجود ہے، اور اس کی زندگی از خود ہے، حقیقی زندگی صرف اسے حاصل ہے۔ تو اگر وہ چاہے مسیح اور ان کی والدہ اور یہی کیا تمام دنیا کے انسانوں کو جو کچھ بھی دنیا میں اسے ہلاکت سے دوچار کر دے، تو کون ہے اسے اس ارادے سے روکنے والا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جان لو اللہ تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اسے سب قسم کا اختیار ہوتا ہے، اسے اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا تصرف کرنے سے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے ڈیل کرے، اس کی ملکیت ہے، ہم بھی اس کی ملکیت، تمام جانور بھی اس میں ملکیت، حشرات الارض بھی، وہ ہر شے جو کائنات میں اس کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہیں جیسے اللہ کے بیٹے، اس کے بڑے محبوب۔ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر تم یہ محبوب ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ تو بتاؤ کہ ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، یاد رکھو کہ تمہاری حقیقت بھی وہی ہے، جیسے سب انسان ایسے تم بھی انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے وہ معاف کرتا ہے، جسے چاہے وہ سزا دیتا ہے۔ کوئی بھی اس کا چہیتا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ کسی خاص
جو ہے وہ قبیلے سے یا فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یقیناً تمام کائنات کا مالک، اس کی موجودات کا مالک اللہ ہے اور سبھی کو اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب ہمارے یہ رسول اس وقت تمہارے پاس آئے ہیں جبکہ دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہے ہیں، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک پورے 600 سال کا فرق ہے۔ 610 عیسوی میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تقریباً 30 یا 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا، اور پہلا عیسوی جو ہے وہ ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ تو 600 سال کا تقریباً کل فصل ہے جس کے درمیان نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی اس روئے زمین پر آیا۔ ایک خالی زمانہ رہا اس ہدایت سے، اور پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب پہلے انہیں بتایا جا رہا ہے، اس سے پہلے مکی قرآن میں مشرکین مکہ سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تمہارے پاس اب رسول آ گئے ایک اس فترت وحی کے زمانے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت بنی اسماعیل میں نہیں رہا۔ تو ان کے پاس بھی اتمام حجت ہو گیا آپ کے آنے سے، اور ان پر بھی اتمام حجت ہو گیا کہ اب تو ہمارے رسول آ گئے جو کہ فقط جاءکم بشیر و نذیر، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو اب کوئی ڈرانے والا خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، لہٰذا اتمام حجت ہو گیا کہ ہمارے رسول اب تمہارے پاس آ گئے، اور اب اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله